You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. ڈاکٹر صاحب قرآن کریم میں کئی جگہ پر قیامت کے روز کا ذکر کیا گیا ہے اور دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، یا یہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ پیچھے جس کے اعمال دیے جائیں گے، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے سر؟ جی بالکل، گزارش یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دراصل ایک نوید ہے، خبر ہے اس آدمی کے کامیابی کی. اور یہ بھی اکثر ہم جو تفاسیر کی کتابوں میں، اسلامی تاریخ میں جو کتابیں ہم پڑھ، جو اس میں جو واقعات ہم پڑھے ہیں، کہ یہ ہے کہ جب آدمی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانے لگے گا تو اس سے پیشتر وہ آدمی بڑا خوش تو ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال سے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، لیکن اسے تھوڑا روک لیا جائے گا. یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم اس بات سے باخبر رہیں کہ بہت ضروری بات ہے یہ کرنے کی، کہ جب وہ اس کا نام ایک روایت میں تو ہے کہ دائیں نامہ ہاتھ میں ٹچ بھی کر جائے گا، مس بھی کر جائے گا، تو پھر کھینچ لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے. اب لوگوں سے پوچھا جائے کہ لوگوں کا کو آپ کا حساب تو نہیں ہے، اللہ کا جو حساب تھا وہ تو برابر ہو گیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن لوگوں کے جو حساب ہے، اس لیے کہا گیا نا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، وہاں پہ وہ بندوں سے معاف کرانے پڑیں گے. تو پھر ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، اسے کہا یا اللہ فلاں وقت اس آدمی نے مجھ سے فلاں زیادتی کی تھی، تو باتیں تو سچ ہوگی، وہ تو جو نامہ اعمال جو باتیں کی جائیں وہ تو سچ ہوگی بات. تو وہاں تو کوئی سکہ نہیں چلے گا، سکہ وہی اعمال کا سکہ ہوگا. پر اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اب اس سے زیادتی کی تھی، اس کا اجر جو ہے اس کی کچھ نیکیوں سے دے دی جائے اور اس کی جو بدیاں ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے. پھر بھی اس کا پلڑا نیکی کا بھرا ہوگا، پھر ایک اور مطالبہ کرنے والا کھڑا ہو جائے گا، اسے بھی اس کا نامہ نیکیاں دی جائیں گی، برائیاں آ جائیں گی. پھر ایک اور کھڑا ہو جائے گا، حتیٰ کہ مطالبے کرنے والے ابھی ہوں گے تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کی بدیاں اس کے نامہ اعمال میں آ جائیں گی. اور کہا گیا کہ وہ شخص بڑا ہی بدقسمت بدنصیب ہوگا، اور وہی آدمی جس کے نامہ اعمال ٹچ کر گیا تھا لیکن چھین لیا گیا، پیچھے کر لیا گیا، اس سے حکم ہوگا کہ اسے ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، یہاں کا معاملہ یہیں پہ نمٹانا چاہیے. اب آئیے، دائیں ہاتھ نامہ اعمال جب دیا جائے گا تو آدمی جو ہے عورت یا مرد جس کو بھی اس نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیابی کی سند ہوگی، یعنی وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اسے ابھی اللہ کے ہاں حاضر نہیں کیا جائے گا، اسے سب سے پہلے جو ہے ایک بہت معطر تالاب کے اندر نہلایا جائے گا. اور جب وہ کہتے ہیں کہ جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ خوشی سے رقص کرے گا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اسے کئی انعامات سے نوازا جائے گا، اور انعامات میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اسے ایک ایسے پانی میں نہلایا جائے گا کہ جس کی خوشبو اور وہ اتنا معطر ہوگا کہ دنیا میں ایسی معطر خوشبو کسی نے آج تک ناک میں سونگھ نہیں ہوگی. اس میں اسے معطر کر کے، غسل دے کے، صاف کر کے پھر اسے ایک خلط پہنائی جائے گی، اور اس خلط اتنی قیمتی خلط ہوگی، اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے کہ وہ زندگی میں کسی آنکھ نے ایسے ہیرے جواہرات دیکھے نہیں ہوں گے. دوسرا انعام یہ ہوگا. اور پھر تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جوان کر دیا جائے گا، 33 سال 3 مہینے کی عمر اس کی ہو جائے گی. اور چوتھا اس کا انعام یہ ہوگا، اس کا حسن جو ہے اسے حسین حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن مل جائے گا. اور پانچواں انعام اس کا یہ ہوگا جو اسے لحن داؤدی دیا جائے گا. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور سناتے تھے وہ گاتے تھے، اور ان کی آواز میں اتنی مسحور کن آواز ہوتی تھی کہ پرندے جو تھے وہ گر جاتے تھے سن کے، اتنے مدہوش ہو جاتے تھے. لحن داؤدی دیا جائے گا، پانچواں انعام. اور چھٹا انعام انہیں کیا دے گا؟ صبر ایوب دیا جائے گا. اور ساتواں انعام انہیں اسماعیل کی قربانی کا جذبہ ہے وہ دیا جائے گا. اور آٹھواں انعام انہیں سیدنا ابراہیم صاحب کی بزرگی دی جائے گی. اور نواں سب سے آخری اور بڑا جو انعام ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے. یہ ہے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کے پہلے انعامات. یہ تمام انعامات سے مزین کر کے اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. جب اللہ کے حضور پیش ہوگا یا ہوگی جو بھی ہوگا تو وہاں پہ مطالبہ ہوگا، اطلب، مانگو، کیا مانگتے ہو. وہاں پہ ہمارے ماجد بھائی جو ہیں وہ ایک بہت بڑا مطالبہ کریں گے، اور جو مطالبہ کریں گے تو وہاں اس کے بعد جواب آئے گا آتی نا، عطا کر دیا. اللہ تو کن فیکون والا معاملہ ہے
پھر آواز آ گئی اطلب مانگو کیا، اور آپ پھر اور مانگیں گے ماجد بھائی، پھر اور سے بڑی چیز مانگیں گے، پھر مانگتے 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 ماجد بھائی تھک جائیں گے، آواز آتی رہے گی اطلب. پھر کیا ہوگا کہ جب آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، کبھی آپ سر کو کھجائیں گے، کبھی آپ میدے کو کھجائیں گے، یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرائے بھی، اور آپ کہیں گے کہ اللہ اب سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا مانگوں، سب کچھ تو مانگ لیا ہے. ہاں اگر دینا اچھا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، کیونکہ انسان کے بارے میں قرآن میں کہا نا ان الانسان حریصا، کہ بے شک ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا ہے. تو یہ ماجد بھائی کی ہماری بھی لالچ وہاں سامنے آ جائے گی، تو اللہ جواب دیں گے کہ اے بندے، ماجد صاحب سے کہا جائے گا آپ تو ابھی تک آپ اپنی شان کے مطابق نہیں مانگ سکے، آپ نے ہماری شان کے مطابق مانگ لیا. سبحان اللہ. لیکن آپ نے مانگا ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ آج جو کچھ بھی آپ مانگیں گے ہم دیں گے. تو اللہ فرمائیں گے کہ بھئی ماجد صاحب کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا جائے، پردہ ہٹا دیا جائے گا. تو جب نظر اللہ پہ پڑے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بے بس ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یا اللہ یا رب مطروز، یا اللہ بس ہو گئی میری، بس ہو گئی. اللہ کہے گا یہ تیرا بندے، یہ تیرا ظرف ہے، تیری بس ہو گئی، ابھی تو میں نے انعام دینا ہے. اللہ اس کے بعد یہ انعام دیں گے، جاؤ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، رضی اللہ رضی عنہ والی بات ہو جائے گی. تو یہ ہے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کا انعامات، جو میں نے آپ کے سامنے مختصر عرض کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم آپ سے کسی اور ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.